الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ مطالعۃ العربیہ کا جو دوسرا سبق ہے اس کی آخری مشق ہے، جس میں سے میں نے 3 جملے لیے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اردو سے عربی بناتے کیسے ہیں۔ ویسے تو یہ چیزیں میں نے جملہ جہاں بنانا ہے وہاں بھی خوب واضح کر کے بتایا ہے کہ اردو سے عربی کیسے بناتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا جملہ ہے آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہو تو سب سے پہلے مبتدا لگا دینا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو سب سے پہلے فعل لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل بھی پہلے لگا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ فعل لگائیں۔ اب یہاں پر دیکھا ہم نے تو یہ رکھا، یہ زمانہ ماضی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا، ٹھیک ہے۔ جیسے مارا، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی مصدر ہو اس کے آخر میں الف لگا دے تو وہ ماضی کا بن جاتا ہے نا، مارا، سنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رکھا، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ نام رکھا یہ فعل ماضی ہے، نام رکھا، نام رکھا، میں نشانی لگا دیتا ہوں، نام رکھا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سما یسمی باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، ٹھیک ہے، سما یسمی۔ اب نام رکھا، سب سے پہلے ہم یہ فعل لگائیں گے، نام رکھا، ٹھیک ہے، یہ فعل لگائیں گے۔ اب فعل مذکر لگائیں گے یا مؤنث لگائیں گے تو وہ فاعل کو دیکھنا ہے، رکھنے والا کون ہے، یہ تو ہو گیا فعل، ٹھیک ہے، نام رکھا فعل ہے، اور رکھنے والا کون ہے، آپ کی والدہ، یہ فاعل ہے پورا، آپ کی والدہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب فاعل مؤنث ہے نا اور یہ فعل ہے، تو آپ کی والدہ فاعل مؤنث ہے تو لہٰذا ہم فعل بھی مؤنث لگائیں گے۔ نام رکھا تو فعل کیا ہوگا، سمت، سما، ٹھیک ہے، سما، سمایا، سمو، سمت، سمو، سمت۔ سمت، نام رکھا، ٹھیک ہے جی، سمت فعل آ گیا۔ اب فاعل آئے گا، اچھا، آپ کی والدہ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی والدہ یہ فاعل ہے اور مضاف الیہ کی صورت میں ہے۔ فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے سمپلی جیسے زید، بکر، کبھی یہ مضاف الیہ کی صورت میں ہوتا ہے جیسے زید کے غلام نے مارا، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ موصوف صفت کی صورت میں ہوتا ہے فاعل جیسے خوبصورت مرد نے مارا، بڑے مرد نے مارا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو فاعل ہے وہ مضاف ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ یہ ضمیر ہے یعنی اس کی والدہ، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ادب کے طور پر اس کی جگہ آپ لکھا گیا ہے۔ یہ آپ جتنے بھی ہیں یہ سب ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اردو کی ضمیر ہے۔ آپ کی والدہ یعنی امن والدہ، ہو اس کی والدہ یعنی آپ کی والدہ، ٹھیک ہے نا۔ سمت امہ، تو آپ کی والدہ نے نام رکھا، کس کا نام رکھا، آپ کا، ٹھیک ہے نا، آپ کا، یہ مفعول ہے، مفعول، آپ کا۔ آپ کی والدہ فاعل ہے، نام رکھنا فعل ہے، کس کا نام رکھا ہے، آپ کا، تو یہ آپ کا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، مفعول ہے، اور یہاں پر مفعول ضمیر کی صورت میں ہے، میں نے بتایا نا آپ یہ ضمیر ہے، تو آپ یعنی اس کا، ٹھیک ہے، اس کا، تو بطور ادب آپ کا، تو یہ اس کا ہے۔ جب مفعول ضمیر ہو نا، مفعول ضمیر ہو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب کسی جملے کے اندر جو مفعول ہے اردو میں، ٹھیک ہے، وہ ضمیر آیا ہوا ہو تو اس کو فعل کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ فعل ہے نا تو اسی کے ساتھ ہم ضمیر لگائیں گے، سمت ہو، سمت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مفعول ضمیر ہو، ضمیر جیسے یہاں پہ یہ ضمیر ہے تو پھر اس ضمیر کو فعل کے ساتھ لگائیں گے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا۔ اب سمت فعل ہے، امہ مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، اور یہ جو سمت کے ساتھ ضمیر لگی ہے یہ مفعول ہے، اور سما یسمی اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ایک مفعول تو آ گیا، دوسرا مفعول کیا ہے؟ احمد، ٹھیک ہے نا. تو سمتہ امہ احمد، احمد، آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا احمد، ٹھیک ہے. تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. تو پھر سمت فعل ہے جی، امہ مضاف مضاف مل کر فاعل ہے، یہ ہو اس کا پہلا مفعول ہے اور احمد دوسرا مفعول ہے. یہ سما یسمی جہاں پر بھی آئے اس کے دو ہی مفعول ہوتے ہیں، دو مفعول ہوتے ہیں، یہ متعدی بدو مفعول ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی مفعول تھا احمد، یہ بھی مفعول تھا. تو یہ ہمارا جملہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اسمیہ ہے. پھر اس کے بعد اگر فعلیہ ہے تو پہلے عموماً پہلے فعل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. فاعل بھی کبھی کبھی اس کو پہلے لگا سکتے ہیں، جملہ بھی خوبصورت بن جاتا ہے. بہرحال فعل پہلے لگائیں، پھر اس کے بعد فاعل لگائیں، پھر اگر مفعول ضمیر ہے تو اس کو فعل کے ساتھ ہی لگا دیں جیسے میں نے لگا دیا، اور اگر ضمیر نہیں ہے تو پھر اس کو فاعل کے بعد لگائیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ دوسرا مفعول یہ ضمیر نہیں تھا تو ہم نے اس کو پھر کیا کیا؟ فاعل کے بعد لگا دی. نمبر 2، آپ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے. آپ میں نے بتایا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تھے نا، کانا، یہ تھے اس کا معنی ہوتا ہے کانا فعل ناقص. تو سب سے پہلے یہاں لگا دیتے ہیں کانا، کانا. اب کانا کے اندر ہی ہوا ضمیر ہوگا جو اس کا اسم ہے، جس کا معنی یہ آپ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کانا فعل ناقص ہے، ناقص، ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے. فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے نا، یہ اس کا اسم ہے. سب سے زیادہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے جی، خبر ہے. فعل ناقص تھے، فعل ناقص آپ یعنی وہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اسم ہے فعل ناقص کا، اور سب سے زیادہ یہ اس کی خبر ہے. اور جو خوش اخلاق ہے، سب سے زیادہ خوش یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اخلاق ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمییز ہے، تمییز، وہ میں بتاتا ہوں. کانا آ گیا، سب سے پہلے ہم نے کیا لگایا؟ فعل ناقص لگایا، کانا آ گیا. اب اسم لگائیں گے تو فعل ناقص کے بعد اسم لگاتے ہیں. تو اسم چونکہ ضمیر ہے تو ضمیر پھر اسی کے اندر آ جائے گی، ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کانا فعل ناقص بھی آ گیا اور یہ آپ کا ترجمہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. کانا فعل ناقص، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو آپ کا معنی دے گی. اب خبر لگاتے ہیں، خبر سب سے زیادہ خوش، اکرم الناس، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، ٹھیک ہے. اکرمن نا، اکرمن ناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ. ایک سب سے زیادہ وہ شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے سب سے زیادہ، یعنی اصل کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ خوش اخلاق لوگ ہی ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اچھے تھے. اخلاقاً، اخلاق کے اعتبار سے، یعنی یہ جملہ یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے. کس اعتبار سے؟ اخلاقاً، یا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے. کس اعتبار سے؟ اخلاقاً، اخلاق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یوں ہے، تو اس کو دوسرے لفظوں میں یوں لکھا ہوا ہے آپ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، ٹھیک ہے نا. تو بات ایک ہی ہے، الفاظ چینج ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، الفاظ چینج ہو جائیں تو اس کے گھبرانا نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے فعل ناقص لگایا تھے، کانا، پھر اسم لگایا، اسم اسی کے اندر آ گیا. پھر اکرم الناس، ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، اکرم اچھے، ٹھیک ہے. اب اگر یہ اخلاق نہ لگاؤ یہاں تک تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ فعل ناقص ہے، اسی کے اندر ہوا ضمیر اسم ہے، اور اکرم الناس یہ اس کا اسم ہے، خبر ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے،
تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کس اعتبار سے اچھے تھے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو پوشیدگی ذہن میں تھی، اخلاقاً اخلاق کے اعتبار سے حضور سب سے اچھے تھے، تو اس نے ماقبل پیدا ہونے والے وہم کو دور کیا ہے، اور جو ماقبل کے وہم کو دور کرے وہ کیا ہوتی ہے، وہ تمییز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تمییز منصوب ہوتی ہے، اس لیے اس کو منصوب لگایا۔ تو کان فعل ناقص، اسی کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم، اکرم الناسی یہ مضاف الیہ مل کر ممیز بن جائے گا، اخلاقاً تمییز بن جائے گا، ممیز تمییز مل کر یہ کانا کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو یوں یہ جملہ ختم ہو جائے گا۔ اب آ جائیں، آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، تو دیکھیں تھے آ گیا، تو سب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے، فعل ناقص، تھے، فعل ناقص، اس کا اسم ڈھونڈنا ہے، فعل ناقص ہے تو اس کا اسم کون سا ہے، اس کا اسم ہے آپ، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم فعل ناقص لگائیں گے تو اسم بھی آ جائے گا اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کی خبر ڈھونڈنی ہے، مشہور یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی، اور کہ لقب سے یہ جار ہے اور یہ سارا مجرور ہے، سے جار ہے، یہاں سے من نہیں ہے بلکہ با ہے۔ اب لگاتے ہیں فعل ناقص، سب سے پہلے تھے فعل ناقص، کانا، فعل ناقص لگا لیا، اس کا ایک اسم اور خبر ہوتی ہے، اسم اسی کے اندر آ گیا آپ، ٹھیک ہے، ضمیر۔ اب ہم لگائیں گے خبر، مشہور، مشہور کی عربی ہے معروف، معروفاً کریں گے کیونکہ یہ اس کی خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، معروفاً۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشہور تھے، ٹھیک ہے جی، یہ اب یہ بھی آ گیا، مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق اور امین کے لقب سے بمعنی با، ٹھیک ہے نا، بلقب، یہ با جارہ آ گئی، اب یہ مضاف آ گیا، بلقب الصادق والامین، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ صادق اور امین کے لقب، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، کے بعد جو ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ اردو میں پہلے ہوتا ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عطف ڈال دینا دونوں کا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہ عطف ڈالا ہوا ہے واو کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو صادق والامین اور شروع میں مضاف ڈال دینا لقب، اور یہ مجرور ہے پھر مضاف الیہ مل کر، پھر یہ با جارہ ہے، یعنی اب ترکیب کیا ہوگی، کان فعل ناقص ہو گیا، ہوا ضمیر اس کا اسم، معروفاً اسم مفعول، اور ہوا ضمیر نائب فاعل، ٹھیک ہے، با جار لقب مضاف، الصادقی معطوف علیہ، وعرف عطف الامینی معطوف علیہ معطوف مل کر یہ لقب کا مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق معروف کے، اب معروف اسم مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل سے مل کر کانا کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اچھا یہ بھی یوں بھی اس کے عربی بن سکتی ہے، عرفا، عرفا، مشہور ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، بلقب الصادق والامین، بلقب الصادق عرفا، مشہور ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کے اندر ہوا ضمیر ہے جو حضور کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے صادق اور امین کے لقب کے ساتھ، تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ فعل ناقص والا چکر ہی ختم ہو جائے گا، فعل ماضی مجہول لگائیں، عرفا، مشہور تھے، ٹھیک ہے، یہ مشہور تھے کہ عربی آگے عرفا، ٹھیک ہے، آپ مشہور تھے، اس کی عربی آگے عرفا، ٹھیک ہے، آگے وہی بلقب الصادق والامین، ٹھیک ہے نا، بی سے کی عربی بی آگے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر سے بمعنی ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو بی آگے لقب الصادق والامین، یہ مضاف الیہ آگے، تو یوں دونوں طرح بنا سکتے ہیں، یہ زیادہ آسان ہے، عرفا بلقب الصادق والامین، تو چونکہ اس میں تھے آ گیا تھا، میں نے کہا چلو میں تھے والا کر دوں، پھر میں نے کانا فعل ناقص والی یہ جملہ بنایا، بہرحال آپ ان دو میں سے جو چاہیں جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 3 جملوں کا انتخاب کیا اور میں نے آپ کو بنا کے دکھایا
کہ اردو سے عربی اس طرح بناتے ہیں، اس کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن ابھی میں اتنے ہی طریقے بتاؤں گا، تو آہستہ آہستہ جب ہم آگے پہنچیں گے تو پھر میں اور بھی طریقے بتاؤں گا اردو سے عربی بنانے کے۔